بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، دوسرا باب تربیت اولاد کے چند رہنما اصول۔ چوتھا اصول ہے تحمل اور ثابت قدمی اختیار کریں، مایوس بالکل نہ ہوں۔ بچوں کی پرورش اور درست تربیت کہنے کو تو آسان کام ہے، لیکن حقیقت میں بہت مشکل عمل ہے، کیونکہ اس میں جیتے جاگتے انسان کی نفسیات سے کھیلنا پڑتا ہے، اس کے جذبات و خواہشات کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ کب کیا موڈ اختیار کرتا ہے، کب کیا پسند کرتا ہے اور کب کیا ناپسند کرتا ہے، یہ انسانوں میں فرق کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی سے ایک ہی بچہ دن کے مختلف اوقات میں اور عمر کے مختلف مراحل میں، نیز زمانے کے مختلف حالات و واقعات میں الگ الگ تقاضے، مطالبات اور الگ الگ خواہشات لے کر سامنے آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، آزادی چاہتا ہے۔ وہ پابندیوں کو پسند نہیں کرتا، وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے اور اپنی مرضی اور خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ مرضی، یہ آزادی اور خواہشات کی پیروی اس کے مستقبل کے لیے کسی خطرے کی علامت ہونے کی وجہ سے والدین کو ان پر قدغن لگانا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں بعض اوقات بچہ ان پابندیوں کو ناپسندگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے مزاحمت پر اتر آتا ہے، جس سے بعض اوقات والدین کو پریشانی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، وہ اپنی محنت کا فوراً صلہ مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ادھر سے دو بول بولے، ادھر سے فوراً ان پر عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے۔ والدین کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچے ان کی ہدایات سے سر منہ انحراف نہ کریں، بلکہ ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیں۔ دنیا کے کسی بھی بڑے کام کا صلہ فوراً ملنا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری طرف بچے لاابالی پن کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی شعور کی سطح پر نہیں ہوتے، اور وہ والدین کے علاوہ بھی اپنے ماحول اور دوستوں سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا تربیت اولاد کے دوران، جسے دوسرے الفاظ میں انسان سازی کا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس کا رزلٹ فوراً کیسے مل سکتا ہے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بچے 100% والدین کی ہدایات کے مطابق ہی عمل کریں۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت ہی زیادہ صبر، تحمل، برداشت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بچوں کی مختلف قسمیں۔ بچے مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے شریف الطبع، نرم مزاج اور فرمانبردار طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کو قدرت کی طرف سے یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے کہ اچھی باتوں کی طرف ان کا فطری رجحان ہوتا ہے۔ وہ والدین کی ہدایات کے بھی محتاج نہیں ہوتے، بلکہ فطری طور پر 2 قدم والدین سے بھی آگے مثبت رجحان کے مالک ہوتے ہیں۔ والدین کی طرف سے ان بچوں کو جو بتایا جائے فوراً مان لیتے ہیں، جو سکھایا جائے فوراً سیکھ جاتے ہیں۔ ایسی بچوں کی تربیت میں والدین کا زیادہ کمال نہیں ہوتا، وہ فطری طور پر ہدایت یافتہ اور نیک صالح ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری قسم ان بچوں کی ہوتی ہے جو ذرا سرکش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ ضدی اور اکھڑ مزاج کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کو بتانے سے فوراً سنتے نہیں اور انہیں سکھانے سے فوراً سیکھتے نہیں۔ یہ بچے والدین اور اساتذہ کو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں۔ بعض تو بہت ہی زیادہ شریر طبیعت والے ہوتے ہیں۔ وہ لڑائی، گالم گلوچ، چوری چکاری، بدتمیزی، بد تہذیبی اور شور ہنگامہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی ایک نہیں سنتے، وہ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ ان عادات کے حامل بچے کو سکھانا، سمجھانا اور تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خصوصاً اس وقت جب ان بچوں کا ماحول بھی خراب ہو تو سونے پہ سہاگا۔
پھر تو والدین سمجھا سمجھا کر تھک جاتے ہیں، بالآخر مایوس ہو کر تربیت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلی قسم کی بچوں کی تربیت میں والدین کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ بچے اللہ کی طرف سے ان کے لیے آسانی، نعمت، راحت اور عطا ہوتے ہیں۔ ایسی اولاد ملنے پر والدین کو اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اولاد دوسری قسم کی ہو تب بھی والدین کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ان مشکل بچوں کو سکھانے، سمجھانے اور تربیت کرنے کا درست طریقہ اور سلیقہ والدین کو سیکھ لینا چاہیے۔ ایسے بچوں میں والدین اور اساتذہ کو نہایت صبر و تحمل سے کام لینا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے ان بچوں کے ذریعے والدین کو آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ ان بچوں کی ہدایت کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ ان کی طرف سے پیش آمدہ پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تحمل، ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں لگے رہنا چاہیے۔ یہ بات کہنا شاید آسان ہو لیکن عمل کرنا یقیناً مشکل ہے، لیکن انسان جب عزم کر لیتا ہے اور دعاؤں کے ساتھ جد و جہد اور اللہ کی توفیق کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو والدین کو اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ والدین اپنی کمائی کے ذرائع پر نظر ڈالیں کہ کہیں کوئی حرام لقمہ ان کی زندگی میں شامل تو نہیں ہوا۔ ایسے اپنے عمل و کردار کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں کسی مظلوم کو ستایا تو نہیں ہے۔ نیز اپنے انداز تربیت کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں اس میں غلطی تو نہیں ہے۔ غرض جب بچے کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہو تو ساری خرابیاں بچے میں تلاش کرنے کے بجائے کچھ والدین اپنے عمل و کردار کا بھی جائزہ لیں۔ اپنی غلطیوں کی اصلاح کے ساتھ بچے کی تربیت پر گہری نظر رکھتے ہوئے مناسب انداز سے ہینڈل کریں تو اللہ سے امید ہے خرابی ختم ہو جائے گی۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بچے اپنی عمر کے مختلف مراحل میں مختلف انداز اختیار کر لیتے ہیں، خصوصاً عنفوان شباب، لڑکپن اور بلوغت کے آس پاس کی عمر میں بچوں میں جسمانی تبدیلیوں کے ساتھ نفسیاتی اور جذباتی عوارض بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس عمر میں والدین کو یہ نقطہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ عمر کا ایک فیز اور مرحلہ ہوتا ہے جو بعض اوقات بچوں کی زندگی میں بہت زور و شور سے ہنگامہ خیز بن کر آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ اس کے گزرنے کے بعد ہر چیز اپنی اصلی حالت پر واپس آ جاتی ہے۔ غرض کسی بھی صورتحال سے گھبرا کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، البتہ تربیت کے عمل کو درست اصولوں کے مطابق مستقل مزاجی سے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے یہاں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جو محدثین، فقہا، مفسرین اور مجاہدین میں سب کے امام شمار ہوتے ہیں۔ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کی زندگی کے ابتدائی ایام نہایت ہیجان خیز گزرے ہیں۔ یہ سنٹرل ایشیا کے رہنے والے تھے۔ ان کے سوانح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے امیر کبیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ گھر میں دین کا چرچا تھا، والدین بہت نیک متقی تھے، گھر میں صوم و صلات، تلاوت اور شب بیداری کا معمول تھا۔ ابتداءً گھر میں ان کی تربیت بھی دینی انداز سے کی گئی، لیکن جب یہ بلوغت کو پہنچے تو غلط لوگوں کے ساتھ دوستی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ناچ گانے کے علاوہ مختلف قسم کی غلط محافل میں شرکت ہونے لگی اور بظاہر اچھی تربیت کا سارا اثر زائل ہو کر رہ گیا۔ یہ دورانیہ ان کے والدین کے لیے نہایت آزمائش کا تھا۔ گھر والے، والدین اور بہن بھائی سب مل کر ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے اور ساتھ ہی کوششیں کرتے رہتے۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل کی دنیا بدل دی، وہ غلط کاموں سے توبہ تائب ہوئے، علم دین حاصل کیا اور فقہا، محدثین میں بڑا مقام پایا۔ بعض اوقات اچھے اور دیندار گھرانے کے بچے بھی بلوغت کے قریب پہنچ کر اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔
والدین کی تربیت کا سارا رنگ زائل ہو جاتا ہے اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ والدین نے ان کی تربیت کی ہی نہ تھی۔ یہ بچے نہ صرف اپنے والدین کے لیے درد سری اور پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں، بلکہ ان کے والدین ان کی وجہ سے ندامت و شرمندگی کا احساس دل میں رکھ کر اڑتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ کہنے لگتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ ہمارے کس عمل کی سزا ہے۔ یقیناً اولاد کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے جس سے نکلنے کے لیے ان والدین کو راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ ایسی صورتحال جب بھی پیش آ جائے، سب سے پہلے اپنی ذات پر نظر کرنی چاہیے۔ اپنی کمائی، اپنے انداز تربیت، اپنی طرف سے کی جانے والی کوششوں پر نظر کرنے کے بعد اگر ان چیزوں پر اطمینان معلوم ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کے گھر میں کافر بیٹا پیدا نہیں ہوا؟ جب آخر وقت حضرت نوح علیہ السلام اس کو بلاتے رہے مگر پھر بھی اس نے کفار کی میت میں غرق ہونے کو باپ پر ترجیح دی۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں یوسف علیہ السلام کے 11 حاسد بھائی موجود نہیں تھے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی؟ یقیناً یہ واقعات ایسے والدین کے اطمینان قلب کے لیے کافی ہیں۔